ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بڑی جامع گفتگو کر رہے ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان, اور ابھی ڈاکٹر صاحب بچوں کے دودھ پلانے کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, وہ میں ذکر کر رہا تھا دودھ پلانے کا. یہ جو لیکٹیشن کا عمل ہوتا ہے اس دوران ظاہر ہے جیسے تمام خواتین کو پتہ ہے کہ اس دوران ایک ایسا دور آتا ہے جس میں بچے کی پیدائش بھی ممکن نہیں ہوتی. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ایسٹروجن لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکے ہوتے ہیں اس دوران میں, اور اس کی وجہ سے جو خواتین کا وہ پیریڈ جس دوران وہ دودھ پلاتی ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک خاتون 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے تو وہ شاید اس طریقے سے افیکٹ جو ایسٹروجن کا ہے بریسٹ کے اوپر وہ اتنا نہیں ہوگا, اور چانسز آف ڈیولپمنٹ اس بریسٹ کے اندر اس خواتون کے اندر نسبتاً کم ہوں گے ان خواتین کے جن کے یا تو اولاد ہی نہیں, یا جنہوں نے بریسٹ فیڈنگ بالکل کی نہیں, یا جن کا وقفہ بہت زیادہ بچوں کا وقفہ بہت زیادہ, یا جن کے بچے نسبتاً کم ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر یہ اسی طریقے سے جو بہت زیادہ آپ ان کو ماڈرن خواتین کہہ لیں یا ان کے اندر نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے چانسز بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی. تو یہ ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے عوامل جو ہیں یہ ہارمونز کی افیکٹ جو کہ بریسٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کی رزلٹ کے اندر جو چانسز ہیں ڈیولپمنٹ آف کینسر کے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اچھا, چاہے وہ کم ہو جائیں یا وہ زیادہ ہو جائیں, چانسز اسی حساب سے کم اور زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کی علامات کیا کہیں, بندے کو کس وقت یعنی خاتون کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ مجھے اپنے اس کے لیے اویئرنیس کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور مجھے اس چیک اپ کے لیے جانا ہے, کس سٹیج مثلا کے علامات آپ بتائیں کہ جی کب بندے کو میں چکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ مرض مجھے لاحق ہو سکتا ہے, چانسز ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب سن بلوغت آتا ہے تو تب سے اس کا جو ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ایج ہے کہ 30 سال کی عمر میں خواتین کو ذرا کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہو. تو اس میں جو سب سے علامت جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے گلٹی کا ظاہر ہونا چھاتی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ گلٹی ضروری نہیں کہ چھاتی کے اندر ہو, ہنسلی کی ہڈی جو ہے اس کے اوپر بھی اگر گلٹی ہو سکتی ہو تو اس کو اگر محسوس ہو تو اس کو بھی ذرا سیریس لینا چاہیے. بغل کے اندر گلٹی ہے, گلٹی بن جائے تو وہ بھی ایک اس کی علامت ہو سکتی ہے. دوسرا ہے کہ چھاتی کی جو جلد ہے اس کے اوپر کسی طرح کی ریڈنس ہے, مطلب کہ سرخ ہونا اس کا, یا اس میں کوئی تبدیلی محسوس ہونا, اس کا جلد کا سخت ہونا, یا اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی علامت ظاہر ہو جو کہ عام روٹین سے ذرا ہٹ کے ہو, تو اس کو لینا چاہیے کہ اس کے لیے کانشیس ہو جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا جو رطوبت کا ظاہر ہونا چھاتی سے وہ بھی ایک بڑی علامت ہے جو کہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. باقی جنرل جس طرح آپ نے بتایا کہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا یا سستی ہونا, چڑچڑا پن ہونا, وہ ایک اس میں آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ اصل میں کینسر کی اقسام تو خیر بے تحاشا ہیں, خصوصاً جس حوالے سے ہم خصوصاً کیونکہ ایک جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے اگر ہم میڈیکلی ہم جائیں تو یہ تو کینسر کی بے شمار شاید وہ اتنی زیادہ اہم نہ ہو ایک جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے, لیکن جنرلی کینسر جو موجود ہوتا ہے جس کو ہم گلٹی کہتے ہیں, یا تو کینسر عام طور پہ جس طرح سے جڑوں والی گلٹی کہتے ہیں ایک عام پبلک کہتی ہے, اور یا وہ جڑوں والی نہیں ہے. عرف عام میں ہم اس کو ٹیومر, عرف عام نہ کہیں لیکن میڈیکل ٹرم میں ہم اس کو ٹیومر کہتے ہیں یا گلٹی کہتے ہیں. اب اس کو تشخیص کرنا ہے کہ یہ گلٹی جڑوں والی ہے یا نہیں ہے. جڑوں والی ہے تو وہ کینسر ہے, جڑوں والی نہیں ہے تو ہم اس کو کینسر نہیں کہیں گے. عام طور پہ جو گلٹی اگر کسی خاتون کو محسوس ہوتی ہے بریسٹ کے اندر, اور اگر وہ فکس نہیں ہے, موو بڑے آرام سے موو کرتی ہے, اور خاتون کا یا لڑکی کی ایج کافی ینگ ہے,
تو شاید پریشانی کی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کو پھر بھی معائنہ کروانا ضروری ہے، لیکن شاید وہ اگر وہ اوپر سے جلد کو کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، نیچے مسلز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، پھر شاید وہ جڑوں والی گلٹی نہیں ہے، یا اس کو ہم کینسر شاید نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی تشخیص ضروری ہے۔ لیکن جو کینسر والی گلٹی ہوتی ہے اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، میں اس اقسام کے تو نہیں جاتا، لیکن ہم اس کو اگر براڈلی ٹرم میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کو سٹیجز میں ہم ڈیوائڈ کر لیا کرتے ہیں، ایک پہلی سٹیج یا دوسری سٹیج یا تیسری یا چوتھی سٹیج۔ عام طور پر جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں وہ یا تو تیسری سٹیج میں آتی ہیں یا چوتھی سٹیج میں، جب وہ گلٹی تقریباً 3-4 سینٹی میٹر سے بڑی ہو چکی ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے اوپر سے پھیل چکی ہوتی ہیں، وہ گلٹی بغل میں یا ہنسلی کی ہڈی کے اوپر یا جلد کے باقی جسم کے باقی حصوں میں پھیل چکی ہوتی ہے، جس کو ہم سٹیج 4 کہتے ہیں۔ سٹیج 1 جو ہوتی ہے وہ قابل علاج ہے، گلٹی کا سائز وہ گلٹی کا سائز اگر 2 سینٹی میٹر سے کم ہے اور وہ اگر پھیلی ہوئی نہیں ہے، اس کو آپ 4 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کو اگر جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہہ دیں تو ہم اس کو 4 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ جو پہلی سٹیج ہے، اگر اس کی ٹائم پر تشخیص ہو جائے اور ٹائم پر سرجری ہو جائے تو سرجری سے مکمل طور پر ڈیزیز کیوریبل 100% کیوریبل ڈیزیز ہے۔ لیکن سٹیج 2 اور 3 سم ٹائم سرجری کے ساتھ ہمیں باقی بھی جو کہ ہم بعد میں آئیں گے اس کی جب طریقہ علاج میں آئیں گے، جس میں شعاعیں اور باقی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس سے کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن سٹیج 4 جس میں بہت ساری خواتین ہمارے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں آتی ہیں اور بہت لیٹ سٹیج میں آتی ہیں، اس میں مکمل طور پر ایک تو کیئر پاسبل ہی نہیں ہے جی، اور نمبر 2 ڈیزیز ان کا جو سروائیول ہے وہ بہت ریڈیوس ہو چکا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سٹیج پر وہ مہلک بیماری ثابت ہوتی ہے ان کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو اگر تو ہم اس کو اقسام کے بارے میں کہیں تو ہم اس کو سٹیجز کے حوالے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 4 سٹیجز پہ 4 سٹیجز میں ہم۔ اچھا، میں ڈاکٹر محسن صاحب کی طرف آتا ہوں کہ یہ اس میں رسک فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، رسک فیکٹر جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کی ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو رسک فیکٹر سب سے بڑا جو ہے وہ تو ایج ہے، ٹھیک ہے، عمر کے جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا رسک بڑھتا جاتا ہے۔ دوسرا سیکس کے حوالے سے ہمیں بات ہے، خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے۔ تیسرا ہارمون کا جو امبیلنس ہے، ہارمون کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کا اگر بیلنس صحیح نہ رہے تو وہ بھی ایک بڑا رسک فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تیسرا جو کانٹراسیپٹیو پلز، حفاظتی جو اپنا گولیاں استعمال کرتے ہیں خواتین، وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ اچھا، اس میں وہ بھی رسک فیکٹر ہے؟ جی بالکل رسک فیکٹر ہے۔ اور دوسرا جو جیسے مینوپاز میں خواتین جب ان میں ماہواریاں آنا بند ہو جاتی ہیں تو خاص ایام بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ جسم میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کی گولیاں جو وہ استعمال کرتی ہیں خواتین، تو وہ بھی ایک بڑا رسک فیکٹر ہے اس کے ہونے میں۔ تیسرا باقی کچھ موروثی ہیں جو کہ چلتی ہیں جنریشن ٹو جنریشن، اس میں جینز کا عمل دخل ہے، اس میں جینز میں تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ کینسر ہو جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 5 سے 10% کینسر اس طرح کے ہیں جو کہ موروثی چلتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خواتین کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ مردوں میں بھی جو ہے بعض اوقات جسم میں گلٹیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پتہ چل سکے کہ یہ عام گلٹی ہے یا یہ کینسر کی گلٹی ہے؟ اگر مردوں میں یہ گلٹیاں چیسٹ میں، سینے میں اگر ہوتی ہیں تو؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب اگر سینے میں، مرد کے سینے میں اگر گلٹی ظاہر ہوتی ہے تو مرد گو کے چانس کم ہے لیکن ہونے کا چانس اس میں بھی ہے، تو اس کے لیے جو باقی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ ڈائگنوسٹک ہوتا ہے، جو کہ مکمل تشخیص دے سکتا ہے، وہ تو اس کا مواد لے کے اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً مردوں میں یا خواتین میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں، بازو میں، ٹانگ میں، سینے میں، یہ جو گلٹیاں ہیں اور اگر یہ بچپن سے ہیں تو ان کا کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، نقصان تو بہرحال گلٹی جو اگر گلٹی موجود ہے تو وہ ایب نارمل ہے، ایب نارمل، ٹھیک ہے، اس کی تشخیص ہونا تو ضروری ہے،
کیونکہ اب یہ کہہ لیں کہ مثلا میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلٹیاں ہیں، نہ کوئی پین ہے، نہ اس کو کوئی تنگی ہو رہی ہے، اور وہ 20 سال سے ہیں، 25 سال سے ہیں، اچھا اور وہ بادر نہیں کرتے. ایک آپ کی بات کے حوالے سے میں ایک چیز مکس کنسپشن دور کر دوں. لوگ شاید بریسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پین کو یا درد کو، چھاتی میں جو درد کو شاید زیادہ چھاتی کے سرطان کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں. چھاتی کے سرطان میں پین اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، پین جو ہے، ٹھیک ہے. پین کا وجوہات ہو سکتی ہے چھاتی کے سرطان، کچھ سرطان ایسے ہوتے ہیں جو کہ انفلیمیٹری ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پین ہو، لیکن وہ ان کی تعداد یا ان کی ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کامن جو کہ چھاتی کے سرطان ہوتے ہیں. تو پین از ناٹ اے ویری گڈ سائن. یہ کوئی اتنا وہ اچھا سائن نہیں، وہ اس کو یہ سمجھ لیں کہ کامن سائن ضروری نہیں ہے کہ پین جو ہے وہ چھاتی کے سرطان کے ساتھ ہو. اسی طریقے سے آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو مختلف بچوں میں اگر گلٹی ہے تو سرطان بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا گلٹی کا سرطان کا. تو گلٹی کا موجود ہونا جسم میں جو کہ ایب نارمل ہے، اور اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہو سکتا ہے وہ گلٹی سمپل ایک وقتی طور پر سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گلٹی کسی ایسے کینسر کی وجہ سے ہو جو کہ آہستہ آہستہ بچے میں موروثی طور پہ تھا یا بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، یا اسی طریقے سے بڑوں میں بھی. تو گلٹی کا بننا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ اس کی کینسر ہو، لیکن اس کی تشخیص کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو ٹائم پر اس کی پراپر تشخیص ہو، یہ ضروری بہت ہے. تشخیص جلدی ہو جائے گی تو علاج جو ہے وہ ممکن ہوگا. اچھا، اب ہم آئیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے علاج کی طرف. پہلے تو تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مرض ہے زیادہ تر شہروں میں اس کی آپ علاج کرتے ہیں، آپ کے پاس مریض آتے ہیں، شہری خواتین آپ کے پاس زیادہ اس مرض میں مبتلا آتی ہیں، یا جو ماڈرن جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا؟ ہاں، اب یہ آپ کا جو کویسچن ہے، یہ گاؤں کی خواتین کتنی ریشو آپ ڈیوائیڈ کیسے کریں گے کہ پرسنٹیج کہاں زیادہ ہے؟ یہ سوال اس کے اندر آپ کا ایک بڑا انفارچونیٹ پہلو بھی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں گاؤں کی، شروع کی سٹیجز میں تو یہ ہمارے پاس نہیں آتی. میجورٹی آف دی پیشنٹس جو کہ ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں یا بڑے شہروں میں ہاسپٹلس میں آتے ہیں یا چھوٹے، وہ سٹیج کے اوپر آتی ہیں جس سٹیج کے اوپر وہ قابل علاج مرض نہیں ہوتا. شروع کے اندر وہ اپنے ہی وہاں پر لوکل کسی عطائی ڈاکٹر کے سے یا کسی جیلی پیر سے یا کو خواتین سے دم وغیرہ کرواتی رہتی ہیں. وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری اگرچہ ہمارا دین تو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی تو ہے کہ چلو اپنا علاج کے لیے روحانیت میں بھی ہے، لیکن علاج ضروری ہے، ڈاکٹرز اس کی تشخیص ضروری ہے. لیکن وہ ماڈسٹی کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ شاید اپنا معائنہ وقتی طور پر نہیں کرواتی. اس کے اندر شاید خواتین کا ہے یا سوشل فیکٹرز موجود ہیں وچ آر ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ خواتین اس سٹیج پر آتی ہیں جو اس پہ قابل علاج مرض شاید نہیں ہوتا. شہری خواتین میں نسبتاً اویئرنیس زیادہ ہے، یہ جلدی آ جاتی ہیں، ان کا علاج بھی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں سیلف ایگزامینیشن کی بھی اور اویئرنیس کی بھی اور ایکسیسیبلٹی ٹو دا جو کہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اچھے جگہ پر، تشخیص جلدی ہو جاتی ہے. تو شہری خواتین اس لیے پریویلیجڈ ہیں یا ان کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ وہ جلدی تشخیص ہو جاتی ہے اور قابل علاج مرض فوری طور پر آ جاتی ہیں. لیکن ہماری جو مائیں بہنیں جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں وہ انفارچونیٹ ہیں، وہ مطلب آخری سٹیج پہ وہ سٹیج پر آتی ہیں جس پر ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، جو بہت سارے ریسورسز بھی ضائع ہوتے ہیں اور فائدہ بھی کم ہوتا ہے. اچھا، میں اس سوال کا ایک حصہ ڈاکٹر محسن صاحب سے جواب لے لیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ اس کی ریشو، اس کی پرسنٹیج گاؤں میں زیادہ ہے یا شہروں میں زیادہ ہے؟ اچھا، یہ تو شہزاد صاحب نے کافی تفصیل سے اس پہ ڈسکشن کر لی. اب اس میں جو سب سے اہم چیز میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بیماری کا خوف ہونا، وہ بھی اس کو دیر سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. یعنی کہیں پتہ نہ چل جائے، نہیں کہیں پتہ نہ چل جائے، یا پتہ نہیں میری یہ بیماری جو ہے مجھے ختم، اس کا ایک تو ہے کہ خوف ہونا بیماری سے کہ میں نے بچنا نہیں، ٹھیک ہے.
تو خام خواہ میں ٹیکے بھی لگواؤں گی, آپریشن بھی کراؤں گی, کیونکہ ہمارے اپنے کچھ دیکھنے میں یعنی خوف جو ہے وہ بعض اوقات اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی واپس آتے ہیں.